صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامتہ اجمعین اجمعین اجمعین۔ آج کا یہ درس نماز کا تیسرا فرض، جن میں سے 2 فرض بیان ہو چکے ہیں، جس میں پہلا تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے اور قیام دوسرا فرض ہے، قرأت تیسرا فرض ہے۔ اور قیام کے حوالے سے کچھ چند باتیں پھر سماعت فرما لیں۔ قیام میں اتنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص کمزور ہے یا کوئی تکلیف ہے یا بیمار ہے، اگر وہ بیمار شخص، تکلیف میں ضد والا شخص، تکلیف میں رہنے والا شخص، کمزور شخص اگر آسا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ ان مسئلوں سے لوگ غافل ہیں، اس مسئلے کو سیریس لیں اور ذہن میں رکھیں اور باقیوں کو بھی بتائیں۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ کہتے ہیں قرأت کے حوالے سے کہ نماز میں قرأت بھی فرض ہے مطلقاً۔ قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائیں، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنے۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی، مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی مانع مثلا شور غل یا شکل سماعت بھی نہیں، تو نماز نہ ہوئی۔ اگر اتنے قرأت کی کہ خود بھی نہیں سن سکا، بعض اوقات لوگ ایسے دل میں پڑھتے رہتے ہیں، منہ بھی اس کا بند رہتا ہے، زبان پتہ نہیں چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، خود بھی نہیں سن رہا، تو نماز نہیں ہوگی۔ قرأت اتنا ضروری ہے کہ خود بھی سن سکے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شور و غل ہے، کسی چیز کا بھی شور ہے، تو یہ مانع ہے درمیان میں کہ قرأت خود نہیں سن پا رہا، مگر اتنی قرأت ضرور کر رہا ہے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا تو خود سن لیتا، تو پھر تو ہو جائے گی۔ اگر شور و غل بھی نہیں ہے اور خود بھی خاموشی سے آہستہ اتنا پڑھ رہا ہے کہ اس کے خود کے کان نہیں سن رہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو بھی سیریس کی طرف لے جائیں اور توجہ کریں اور نماز کو صحیح کریں۔ مسئلہ دوسرا یوں ہے، جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا، اس سے بھی یہی مقصد ہے، کم از کم اتنا ہو کہ خود سن سکے۔ مطلقاً ایک آیات پڑھنا فرض ہے۔ فرض کی 2 رکعتوں میں، وتر نوافل کی ہر رکعت میں امام منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرأت جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو مقتدی پر قرأت فرض نہیں ہے، پھر امام پر فرض ہے، وہ قرأت کرے گا، پھر امام کی وہ قرأت سنے گا، چاہے وہ نماز ظہر عصر کی ہو، چاہے مغرب عشاء اور فجر کی ہو، کیونکہ مغرب عشاء اور فجر میں بلند آواز سے امام قرأت کرتا ہے، اس کو بھی سنے اور خاموش رہے، قرأت نہ کرے۔ اور ظہر عصر کی نماز میں امام آہستہ آواز سے پڑھتا ہے، تو اس میں بھی صرف تعوذ ثنا پڑھے گا اور باقی خاموش رہے گا، پھر امام کے پیچھے رہے گا۔ اس کے بعد بقیہ جو تسبیح ہیں
تکبیریں ہیں یہ پڑھتا رہے گا امام کے پیچھے مگر قرات نہیں کرے گا تو مطلقاً امام پر جو ہے وہ قرات فرض ہے، وہ امام کرے گا۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، یعنی امام کے پیچھے، نہ فاتحہ نہ آیات، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہری کی نماز میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز فاسد ہو گئی۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز نہیں ہوگی۔ چھوٹی آیات جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیات ہو جیسے صاد، نون، قاف کے بعض قراتوں میں ان کو یہ آیات مانع ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کی تکرار کرے۔ کہتے ہیں پھر اس مسئلے کو سمجھ فرما لیں، یہ جس طرح صاد ہے، نون ہے، قاف ہے، یہ ان 3 حرفوں سے پڑھ لینے سے قرات مکمل نہیں ہوگی، مگر یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو قرات مراد یہ ہے کہ حرف پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری صورتیں جس طرح یہ الفاظ ہیں اس طرح پڑھے گا تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اور بعض قراتوں میں ان کی آیات مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کی تکرار کرے، یعنی صاد، نون، قاف کی تکرار کرتا رہے تو فرض ادا نہ ہوگا۔ رہی ایک کلمے کی آیات مدحامتان، اس میں اختلاف ہے، بچنے میں احتیاط ہے، سمجھ آئی۔ سورتوں کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیات ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ صرف بسم اللہ شریف پڑھ لے تو نماز مکمل کرے، نماز نہیں ہوگی، فرض ادا نہیں ہوگا۔ قراءات شاذ سے فرض ادا نہ ہوگا، یوں ہی بجائے قراءت آیات کے ہجے کی نماز نہ ہوگی۔ تو یہ جو ہے تیسرا فرض تھا قراءت کے حوالے سے، تو یوں سماعت فرما لیں جس طرح انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیاتوں کا پڑھنا واجب ہے، یہ واجبات کے بیان میں آئے گا، مگر مطلقاً قراءت کرنا فرض ہے۔ اور یہ مسئلہ توجہ سے ذہن میں رکھیں، توجہ سے سنیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔